السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیثوں کی تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے، یہاں تک کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب صحیح بخاری کی ابتدا اسی حدیث سے کی ہے۔ یہ حدیث ہمارے معاملات میں، ہمارے عبادات میں بڑی بنیادی حدیث ہے۔ انما الاعمال بالنیات یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک بندے کو اس کے اعمال کا اس کے مطابق عمل ملے گا جس طرح کی اس کی نیت تھی۔ یہ بڑی آسان چیزیں سمجھنے کے لیے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری نیتیں اس کے مطابق نہیں ہو، یعنی ویسے ہماری نیتیں خالص اللہ کے لیے نہیں ہوئیں، تو اس عمل کا ہمارے کیا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک دوسری حدیث دیکھتے ہیں جو صحیح مسلم میں 1905 نمبر پر درج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جن 3 لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا، اس میں سے ایک ہوگا جو بڑا طاقتور تھا، بڑا مضبوط تھا، اور اس نے اللہ کی راہ میں شہادت اسے نصیب ہوئی، اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، اسے بلائیں گے اور اس کو اپنی نعمتیں گنوائیں گے اس کو کہ دیکھیے ہم نے آپ کو طاقت دیا، ہم نے آپ کو مضبوطی دی، تو آپ نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ بندہ فرمائے گا کہ میں نے، اے اللہ تو نے مجھے جو طاقت دی تھی اور جو مجھے بہادری دی تھی، قوت دی تھی، میں نے اس کے تیری راہ میں استعمال کیا اور تیری راہ میں جنگ کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ نہیں، تو نے میرے لیے جنگ نہیں کیا، تو نے اس لیے جنگ کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور یقیناً تجھے لوگوں نے بہادر کہا تیرے بعد تو تیری شہادت پر، اور کہا کہ دیکھو کتنا بہادر شخص ہے، یہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا جنگ کرتے ہوئے، تو جو چاہتا تھا تجھے وہ مل چکا دنیا میں، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اسے اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا جس شخص کو لایا جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، اسے قرآن کا علم دیا تھا، عام علم دیا تھا، نارمل علم دیا تھا، تو وہ اس سے کہا جائے گا، اسے اس کی نعمتیں گنوائی جائیں گی۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ تجھے ہم نے یہ علم دیا تھا اور تجھے قرآن کی علم دیا تھا، تو نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے تیرے دیے ہوئے علم کو لوگوں کو پہنچایا اور لوگوں کو بھی تعلیم دی، اور تیرے قرآن کی تلاوت جو تو نے مجھے قرآن سکھایا تھا تو میں نے اس کو قرأت کی، اس کو اچھی سے پڑھا، اس کو لوگوں کے سامنے اچھے سے پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تو نے میرے لیے نہیں پڑھا، نہ تو نے میرے لیے علم دیا لوگوں کو، نہ تو نے میرے لیے تعلیم دی، بلکہ تو نے اس کے لیے یہ سب کیا تاکہ تجھے لوگ بہت بڑا عالم کہیں، اور تو نے اس لیے قرآن پڑھا تاکہ لوگ تجھے اچھا قاری کہیں۔ تو یہ چیز تیرے بارے میں کہی جا چکی دنیا میں، تو تیری جو نیت تھی اس حساب سے تجھے اس کا اجر مل چکا دنیا میں، اب میرے پاس تیرے لیے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسے بھی اونڈے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا شخص جس کو لایا جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بڑا مال دیا تھا، تو اس سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائے گا، یعنی کہے گا کہ ہم نے تجھے اتنا مال دیا تھا، تو نے اس کا، پھر اس سے کہے گا کہ جو ہم نے تجھے مال دیا تھا اس کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے جن جن راستوں پر اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا تھا، میں نے ان راستوں ایک بھی جگہ نہیں چھوڑی، ہر اس جگہ پہ جہاں پہ تو نے اپنا مال خرچ کرنے کے لیے کہا تھا میں نے اپنا مال وہاں پہ خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ، تو نے میرے لیے اپنا مال نہیں خرچ کیا، تو نے اس لیے مال خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں اور بڑا دانا کہیں، دانویر کہیں، تو تجھے وہ چیز کہی جا چکی دنیا میں، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں بچا ہے، تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اسے بھی اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے کھینچتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی 1905 1905 نمبر پر حدیث ہے۔ دیکھیے وہ تینوں شخص دنیا میں ان لوگوں نے یعنی مشقتیں بھی اٹھائی، یعنی ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی، وہ نہ لڑتا اللہ کی راہ میں، لیکن اس نے لڑا، اور لیکن اس کی کیونکہ نیت، یعنی اگر وہ نہیں لڑتا، گھر میں بیٹھا رہتا، تو اس کو کچھ نقصان نہیں ہوا ہوتا، یعنی تو کوئی تکلیف نہیں آئی ہوتی، کوئی وار میں اس کو کوئی حملہ نہیں ہوا ہوتا، اس کو کوئی زخم نہیں لگا ہوتا، لیکن اس نے وہ سب رسک لیا، وہ سب خطرے اٹھائے، اس نے جا کے شریک ہوا جنگ میں، اور شہادت بھی اس کو نصیب ہوئی، یعنی ظاہر سی بات ہے شہادت نصیب ہوئی تو یعنی اس کے اوپر حملے ہوئے ہوں گے، اس کو زخم لگے ہوں گے، پھر وہ شہید بھی ہوا، لیکن اس کو اللہ کے یہاں کچھ اجر نہیں مل رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت صحیح نہیں تھی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس شخص کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے لڑوں، اللہ کے لیے لڑوں، اللہ کے دین کے لیے لڑوں، اس کی نیت یہ نہیں تھی۔ اس کی نیت کیا تھی؟ کہ لوگ مجھے بہادر کہیں۔ کاش اس کی نیت اگر اللہ کے لیے لڑنے کی ہوتی تو اس کو انشاءاللہ آخرت میں بہت بڑا اجر ملا تھا، لیکن چونکہ اس کی نیت اپنے آپ کو بہادر کہلوانے کی تھی،
لوگوں کے دکھاوے کے لیے وہ لڑ رہا تھا، اس کے لیے اسے اللہ کے پاس کچھ اجر نہیں ملا، یہاں بلکہ اس کو اوندے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ دوسرا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا تھا اور قرآن کا علم دیا تھا اور عام علم بھی دیا تھا، تو اس نے لوگوں کو تعلیم دی اور قرآن بھی وہ اچھے سے پڑھتا تھا، اس نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہوگی، بڑی محنت کی ہوگی یہ سب چیزوں کے لیے، لیکن اللہ کے یہاں اس کو کچھ اجر نہیں مل رہا ہے، بلکہ اس کو اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت صحیح نہیں تھی، اس کی نیت اللہ کو خوش کرنے کی نہیں تھی، علم دینے سے، تقریر کرنے سے، کتابیں لکھنے سے، اس کی نیت علم اللہ کے لیے علم بانٹنے کی نہیں تھی، بلکہ اس کی نیت تھی کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا علامہ کہیں، مفتی کہیں، اس وجہ سے اس نے یہ سب کیا، تو اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کاش اس کی بھی نیت اگر وہ صحیح ہو جاتی، وہ لوگوں کے دکھاوے کے بدلے اگر وہ خالص اللہ کے لیے اپنے اعمال کر رہا ہوتا، تو انشاءاللہ قیامت کے دن اسے بھی جنت میں ڈالا گیا ہوتا اور اسے بڑا اجر ملا ہوتا۔ تیسرا وہ شخص جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ بڑا مالدار سخی بڑا مالدار آدمی تھا، یعنی اللہ نے اسے بڑا مال دیا تھا، اس نے بھی ظاہر سی بات ہے کہ اس نے بھی بڑی مشقت اٹھائی ہوگی، اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اس نے لوگوں مال خرچ کر رہا ہوگا، ہے نا، اپنا مال خرچ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا مال اس نے، یعنی دیکھیے حدیث میں ہے کہ وہ کہے گا کہ میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ تو نے مال خرچ کرنے کے لیے کہا تھا، میں نے ہر اس جگہ پہ مال خرچ کیا۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر مال خرچ کرنے کے لیے، یعنی رشتہ داروں پر، مسجدوں پر، کنویں کھودنے پر، سڑکیں بنانے پر، یتیموں کی کفالت پر، بیواؤں کی کفالت پر، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر، یعنی کتنی چیزیں ہیں ایسی، یعنی کتابیں چھپانے پر، علم نافع علم کی کسی کی ہیلپ کرنے پر، کسی مقروض کا قرض اتارنے پر، کسی یعنی گردن چھڑانے پر، کسی غلام کو آزاد کرانے پر، یعنی کئی ایسی جگہ جہاں پہ مال خرچ کیے جا سکتے ہیں، ہم گننے جائیں تو ہم گن نہیں سکیں گے، لیکن وہ کہے گا کہ ایسی ایک جگہ میں نے نہیں چھوڑی جہاں پہ تو نے مال خرچ کرنے کے لیے کہا تھا، ہر اس جگہ پہ میں نے مال خرچ کیا جہاں جہاں تو نے مال خرچ کرنے کے لیے کہا تھا۔ سوچئے اس نے کتنا مال خرچ کیا ہوگا، لیکن اسے بھی اللہ کے یہاں کچھ اجر نہیں مل رہا ہے آخرت میں، بلکہ اسے اوندھا کھینچتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مال خرچ کرنے سے اس کی نیت اللہ کو خوش کرنا نہیں تھی، اس کی نیت لوگوں کے سامنے دکھاوا تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا سخی، بہت بڑا دانویر کہیں، تو کاش وہ اگر اپنی نیت صحیح کر لیا ہوتا تو انشاءاللہ یقیناً اللہ کے یہاں اسے بہت بڑا اجر ملا ہوتا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو بھی اپنے اعمال کی اور اپنے اخلاص کی اور اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔